کا خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و جل ذکرہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غمگسار زمان، سید سرورہ، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبانہ میں علیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام علماء کرام حضرت علامہ مولانا ذیشان اطاری صاحب اور حافظ بدر شہزاد صاحب اور قاری عرفان صاحب، بانی محفل محمد منور قادری صاحب اور دیگر سامعین یہاں پر تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر حاضر ہونا، محفل پاک میں بیٹھنا، حضور کا ذکر کرنا، ذکر سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کا فرمایا گیا ہے۔ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بھی ذکر ہوگا اور پھر ماہ محرم الحرام شریف کی نسبت سے ذکر اہل بیت بھی کریں گے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر شان و عزت سے نوازا ہے، اتنی شان عطا فرمائی ہے، ساری کائنات مل کر حضور کا ذکر خیر کرنا شروع ہو، جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جتنی بھی عمر عطا فرمائی، بلکہ کائنات کا اختتام جو رب تعالیٰ ہی جانتا ہے، اگر اس کائنات کے اختتام تک بھی ساری کائنات مل کر، سارے لوگ مل کر حضور کا ذکر کرتے رہیں، یہ وقت تو ختم ہو جائے گا، میرا کرنے کی شان پھر بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خاص سیزن نہیں ہوتا، جب بھی آپ محفل کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات پاک اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ حضور کا ذکر خیر پہلے کیا جائے، کیونکہ مجھے سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ الحافظ القاری المفتی امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا وہ جملہ بڑا، جب میں یہ جملہ کہتا ہوں تو مجھے اس کی واقعی تاثیر ملتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم، فرمایا چاہے انسان کے دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابہ کی محبت ہو، چاہے انسان کے دل کے اندر حضور کی اہل بیت اطہار کی محبت ہو، فرمایا ان کی اپنی بہت شان ہے، اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا، حضور کے صحابہ کی بھی بڑی شان ہے، اہل بیت اطہار کی بھی بڑی شان ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں لیس حب الصحابۃ لذواتہم، کہا نبی پاک کے صحابہ کی محبت، ان کی شان، ان کی عزت، ان کی عظمت، فرمایا ان کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہے۔ اسی طرح حضور کی اہل بیت اطہار کی محبت، ان کی شان، ان کی عزت، ان کی عظمت، اللہ نے بڑا بڑا مقام عطا فرمایا ہے، لیکن فرمایا ان کی بھی عزت و عظمت اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، بل حبهم كلهم جميعا لوصلتهم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا بلکہ چاہے انسان کے دل کے اندر نبی کے صحابہ کی محبت ہو، حب صحابہ ہو، چاہے انسان کے دل کے اندر حب اہل بیت ہو، فرمایا اللہ نے انہیں جو بھی مقام عطا فرمایا ہے سب کچھ نسبت مصطفیٰ کی برکت سے عطا فرمایا، کیونکہ یہ نبی کے صحابہ ہیں اس لیے اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ ادھر حضور کی اہل بیت ہے
صحابہ کا ذکر ہو، چاہے حضور کی اہل بیت کا ذکر ہو، جب اللہ نے مقام ہی نسبت مصطفیٰ کی برکت سے دیا ہے، جب رب کائنات نے ذات مصطفیٰ کے ساتھ نسبت کی برکت سے مقام دیا ہے، تو پھر حضور کا حق زیادہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر پہلے کیا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معجزات کے حوالے سے ہم نے کیا عرض کرنا ہے؟ حقیقت یہ ہے، یقین مانیے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس محبوب کی شان کے متعلق کوئی اور نہیں، اس کائنات کو بنانے والا، اس کائنات کو سجانے والا خود پروردگار فرمائے ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کر دیا ہے۔ حضور کا ذکر اللہ بلند فرما رہا ہے، ہم نے کیا کہنا ہے؟ ہم تو حضور کا ذکر کر کے اپنی زبانوں کو پاک کرتے ہیں، اپنے سینوں کو پاک کرتے ہیں۔ انسان ہے، انسان سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، خطائیں بھی ہو جاتی ہیں، اللہ کی نافرمانیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ جب ہم زبان سے ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کی برکت سے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہم تو اپنی مغفرت کے لیے سب جمع ہوئے ہیں، بس اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک، ویسے تو کائنات کے اندر جس نے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو معجزے عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہے حضرت عیسیٰ علیہ نبی کے نام علیہ السلام ہو، ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی کے نام علیہ السلام ہو، حضرت نوح علیہ نبی کے نام علیہ السلام ہو، حضرت صالح علیہ نبی کے نام علیہ السلام ہو، سلیمان علیہ السلام، جو بھی نبی اس دنیا میں تشریف لائے اللہ نے سب کو معجزات عطا فرمائے ہیں۔ لیکن آج ہم اس آقا کا ذکر خیر کرنے بیٹھے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بھی آقا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بھی آقا ہے، ابراہیم خلیل اللہ کے بھی آقا ہے، سلیمان علیہ السلام کے بھی آقا ہے، نوح علیہ السلام کے بھی آقا ہے، آدم شفیع اللہ علیہ نبی علیہ السلام کے بھی آقا ہے۔ اور ہمارے نبی کو اللہ نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سرسپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے، حضور کا سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ حدیث طیبات آپ پڑھیں، انشاءاللہ جب اس موضوع کو بندہ چھیڑتا ہے تو واقعی بندے کے ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ بلکہ علماء نے تو بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا کہ مومن ہے نا، مومن ایمان والے کی ایمان کی یہ نشانی ہے، مومن کے ایمان والا ہونے کی یہ نشانی ہے، جب اس کے سامنے ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے اس کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتا ہے۔ الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بیٹھے، حضور کا ذکر خیر سننے کے لیے جمع ہے، اس لیے لوگ کو شوق کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، ایمان کو تازگی ملے گی، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہمارا اس مجلس میں بیٹھنا پسند آ جائے اور ہمارا یہاں پر بیٹھنا ہمارے لیے مغفرت کا باعث بن جائے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کا مقام ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس پانی ختم ہو چکا۔ اب یہاں بھی اگلا جملہ عرض کرنے سے پہلے تھوڑی توجہ آپ کو چاہوں گا۔ آج یہ بھی کہا جاتا ہے صرف رب سے مانگنا چاہیے، رب کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگ سکتے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ میں تو کہا کرتا ہوں، سمپل سی بات بھی ہے، سادہ سی بات بھی ہے، ہو سکتا ہے کڑوی بھی بات بھی ہو، لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں جب بھی سیزن آتا ہے نا، سیزن آتا ہے جیسے ابھی ذکر اہل بیت کا سیزن ہے، پھر سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرص پاک سیزن آ جائے، پھر میلاد مصطفیٰ منانے والوں کا سیزن آ جائے، پھر میرے غوث گیارہویں کا سیزن آ جائے۔ کوئی سیزن کہتے ہیں نا مختلف کیڑے مکوڑے نکلتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی بات ہوتی رہتی ہے۔ بس اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا درست نہیں، جائز نہیں۔ کبھی دادا صاحب کی خدمت میں حاضری سے روکا جا رہا ہے، کبھی غوث پاک سے حاضری سے روکا جا رہا ہے، جبکہ ان کی یہ بھول ہے، ان کی یہ بھول ہے کہ ہم کسی بندے کو رب کے ولی کے مزار پر حاضری دینے سے روک دیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی محبت ہر بندے کو دیتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی محبت، اولیاء کا پیار، حضور کے صحابہ کی محبت، نبی پاک کے صحابہ کا ادب اور محبت مصطفیٰ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو یہ دولت
پھر محبت صحابہ کا کرتا ہے، اللہ پہلے سینوں کو پاک کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی محبت سینوں میں عطا فرماتا ہے۔ جب رب تعالیٰ نے محبت دی ہے تو کوئی نکال نہیں سکتا۔ اس لیے لوگ الحمدللہ کئی سالوں سے پڑھ کر جو سال گزر چکے، آنے والوں سالوں میں اس سے تعداد زیادہ ہوگی، میراث بنانے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی، دادا کنبک کی بارگاہ میں حاضری دینے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، میرے گوشت کی کیاری بنانے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ کہے تو بندہ رک جائے۔ یہ میرے آپ کے کہنے سے بندہ دادا صاحب نہیں جا رہا، میرے آپ کے کہنے سے بندہ گوشت پاک کی 11ویں نہیں بنا رہا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی محبت دلوں میں ڈالی ہے، رب نے اولیاء کی محبت دلوں میں ڈالی ہے۔ یہ اس محبت کا اثر ہے کہ آج لوگ بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ ذکر داتا کا بخشری حجویری بھی کرتے ہیں اور ذکر غوث پاک بھی گھر میں ہو رہا ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ کسی نے مانگنا نہیں چاہیے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ یاد رکھیے ہم تو دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم اس لوگ کی پیداوار ہیں۔ اصل دین وہ ہے کہ جو اللہ کے نبی سے حضور کی صحابہ نے سیکھا، یعنی کیا وہ سبحانہ منظر ہوگا جب حضور کے صحابہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو صاحب قرآن ہے، صاحب قرآن کی مبارک زبان سے قرآن سنا کرتے ہیں، صاحب قرآن کی زبان سے قرآن سنتے پیتے سمجھتے ہیں اور ان کے صدقے سے ہی ہم تک پہنچا ہے۔ اب وہ صحابہ ان کا عمل کیا ہے؟ پانی ختم ہو گیا، صلح حدیبیہ کا میدان ہے اور صحابہ اکرام پریشان ہو گئے۔ صحابہ اکرام کی زندگی کے اندر ایک بات آپ کو بڑی زبردست عادت کی، انہیں زندگی میں کبھی مشکل آتی، کسی کو کھانا کھانا ہوتا، کسی کو پانی پینا ہوتا، کسی کی ہڈی کا مسئلہ بن جاتا، کسی کی آنکھ کا مسئلہ بن جاتا، وہ کسی اور کے پاس نہیں جاتے بلکہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر لے جاتے۔ حضور پانی پینا ہے، حضور کھانا کھانا ہے، حضور ہڈی ٹوٹ گئی، حضور آنکھوں کا مسئلہ، اور آپ احادیث طیبات اٹھا کر دیکھیے، مطالعہ کر کے دیکھیے، علماء سے سن کر دیکھیے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی صحابی نبی پاک کی بارگاہ میں پانی مانگنے گیا ہو، اپنی آنکھ کی شفا یابی کے لیے گیا ہو، اپنی ہڈی کو جڑوانے کے لیے گیا ہو، تو حضور نے فرمایا صحابی میرے پاس کیا لینے کے لیے آیا؟ میں کوئی طبیب تو نہیں ہوں، میں کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہوں، نہ ایسا نہیں، کیونکہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں تربے بہا، یہاں آنے والے کو خالی نہیں لوٹایا جا سکتا، جو بھی گیا ہے، جس نے جو بھی مانگا ہے، میرے نبی نے جھولی بھر بھر کے عطا فرمایا۔ صحابہ اکرام کے پاس پانی ختم ہو گیا، حضور پانی نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پانی کا ایک پیالہ پیش کیا گیا، یہ بخاری پڑھ رہا ہوں، یہ بخاری کی حدیث ہے، کسی اور کتاب نہیں ہے، بخاری ہے، جو قرآن مجید کے بعد سے سب سے بڑا مقام حدیث پاک کی کتب کے اندر سب سے بڑا مقام بخاری ہے۔ حضور کی بارگاہ میں صحابی آتے یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، پانی کا ایک پیالہ پانی کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا حضور پانی صرف یہی ہے، ہم نے وضو بھی کرنے، ہم نے پانی بھی پینا، پانی ختم ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ تعالیٰ نے مختار کل بنایا، کائنات کا مالک بنایا، حضور کائنات کے مالک، یہ دنیاوی زندگی چاہے اخروی زندگی ہو، حضور جنت کے بھی مالک، عرش کے مالک، آسمانوں کے مالک، ساری کائنات کے مالک۔ نبی پاک علیہ السلام نے میرے نبی کو خزانوں کی چابی عطا فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پانی کے پیالے کے اندر حضور نے یوں ہاتھ رکھا، میرے آقا کے دیکھیے، میری طرف دیکھیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے پیالے کے اندر یوں ہاتھ رکھا، آئے ہائے کیا بات ہے، اللہ نے میرے نبی کو کتنی پیاری شان دی ہے، ہم کیسے سعادت مند، کیسے خوش نصیب ہے، اس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ نے نبی کو چھانے کے لیے کہا۔ حضور نے پانی میں ہاتھ رکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے اللہ نے پانی کی چشمے جاری کرائی، پانی کی چشمے جاری کرائی۔ پانی کتنا تھا؟ ایک پیالہ۔ کتنا تھا؟ ایک پیالہ۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ اسے کہتے ہیں جو عقل میں نہ آئے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی عقل میں معجزہ نہ آئے،
جس کی عقل میں موجودہ نہ آئے، ہمیں حکم کیا ہے کہ مان لیں، ایمان والوں کو حکم کیا ہے مان لیں، کیونکہ یہ باتیں عقل میں آنے والی نہیں ہے، لیکن اس کو پھر بھی عقل میں نہ آئے پھر بندہ بے وقوف ہے، پھر وہ بندہ بے وقوف ہے، اسی عقل کا علاج کرنا چاہیے۔ پانی کا ایک پیالہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے پیالے میں انگلیاں رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر رہے، وہ صحابہ جو وہاں پر موجود تھے، پوچھا گیا نا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، حضرت صالح کہتے ہیں میں نے کہا جابر وہ پیارا سہانا منظر جب نبی کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکل رہے تھے، تم لوگ وہاں پیاسے تھے، پانی کی حاجت تھی، پانی کی ضرورت تھی، کتنے افراد وہ پانی کتنا زیادہ تھا، کتنے لوگوں کو کافی کر دیا۔ سنیے ایمان والا مومن جب جملہ سنا تھا تو واقعی ایمان کو تاکید ملے گی کہ میرے نبی کی اتنی شانیں ہیں، اللہ نے اتنی شانیں عطا فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں، فرمایا لو کننا میات الف، فرمایا اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے لکفانا، فرمایا پانی اتنا زیادہ نکل رہا تھا، پانی اتنا زیادہ نکل رہا تھا، اگر 1,00,000 صحابہ بھی ہوتے سارے صحابہ کو پانی کفایت کر جاتا۔ فرمایا کننا 15,100، فرمایا ہم 1,500 افراد تھے، کتنے افراد تھے؟ 1,500 افراد تھے۔ فرماتے ہیں سب نے پانی پیا بھی ہے، سب نے وضو کیا بھی ہے، جس کو جتنی حاجت تھی سب نے اپنی حاجت پوری کی ہے، مگر پانی پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ یہ شان ہے میرے نبی علیہ السلام کی، اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا جنگ کا موقع تھا، صحابہ اکرام کے پاس کھانا ختم ہو گیا، اب پھر کھانا ڈھونڈنے تلاش کرنے نہیں گئے، صحابہ نہیں گئے، سیدھے بار میں مصطفیٰ میں آ گئے، حضور کھانا نہیں، بھوک لگی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ یہ ذرا پتہ کرو کسی بندے کے پاس کچھ کھانے کے لیے چیز ہے؟ کہا میرے پاس تھیلا تھا، ایک تھیلا تھا، نبی پاک علیہ السلام کو سارے میں حاضر کیا کہ حضور اس میں کھجور ہے، حضور نے فرمایا اسے نکالو، میں نے نکالی 21 کھجوریں، کتنی کھجوریں تھیں؟ بولے کتنی؟ آواز نہیں آ رہی، کچھ کی آواز نہیں آ رہی، 21 کھجوریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ میں حضور نے بسم اللہ شریف پڑھی، ایک ایک کھجور پر دم کرتے گئے، اپنے ہاتھ میں کھجور رکھتے گئے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں تھیلے میں ڈال دی۔ فرمایا صحابہ اے ابو ہریرہ اتنے صحابہ کو بلاؤ، یعنی 10 12 ایک پورا ٹولی کر کے نا صحابہ کو بلاؤ۔ کہا میں نے 10 صحابہ اکرام کو بلاتا گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ہریرہ کو کھجوریں کھلاؤ۔ کہا میں جتنے افراد کو بلاتا سارے افراد پیٹ بھر کے کھجوریں کھا لیتے، پیٹ بھر کے کھجوریں کھا لیتے، پھر واپس چلے گئے، جتنے صحابہ موجود تھے نا سارے کے سارے شہر ہو گئے، سب کا پیٹ بھر گیا۔ آپ فرماتے ہیں پھر بھی کھجوریں ختم نہیں ہوئی، وہ کھجوریں کتنی تھی؟ ابھی یہاں کی بات ختم نہیں ہوئی، 21 کھجوریں، نبی پاک کی بارگاہ میں آنے والے سارے صحابہ سیر ہو گئے، پیٹ بھر کے کھا گئے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ جب تک کھجوروں کی حاجت پڑے نا تو اس تھیلے کو الٹا نہیں کرنا، کھجوریں باہر نہیں نکالنی، اپنا ہاتھ اندر ڈالنا ہے، کتنی کھجوریں چاہیے نکالتے کتنی کھجوریں چاہیے نکالتے جاتے۔ اب اندازہ لگائیے گا اللہ نے میرے نبی کو کتنی شانیں عطا فرمائی ہے، کتنا مقام عطا فرمایا ہے۔ میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک بھی موجہ ہے، حضور کی مبارک آنکھ بھی موجہ ہے، میرے نبی کا مبارک لعاب دہن بھی موجہ ہے، میرے نبی کی مبارک زبان بھی موجہ ہے، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مبارک قدم بھی موجودہ ہے۔ اللہ نے کتنی شان عطا فرمائی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں سارا نبی پاک کا زمانہ، حضور کا مبارک زمانہ، آخری زمانے تک میں کھجوریں استعمال بھی کرتا رہا، لوگوں کو بانٹتا بھی رہا، تقسیم بھی کرتا رہا، بالآخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے۔ آپ پھر بھی کھجوریں ختم نہیں ہوئی، پھر ابو بکر صدیق کا زمانہ آ گیا، کہا پھر لوگ میرے پاس آتے، میں کھجوریں نکالتا، کھجوریں نکال کر لوگوں میں بانٹتا، تقسیم کرتا، کھلاتا۔ کہا ابو بکر صدیق کا زمانہ پورا ہو گیا، پھر عمر فاروق اعظم کا زمانہ آ گیا، کھجوریں ختم نہیں ہوئی، جو بندہ میرے پاس آتا کھانا ختم ہوتا، میں کھجوریں نکالتا جاتا، لوگوں کو کھلاتا جاتا۔ کہا کبھی ایسا نہیں ہوا
کھجوریں میں کھاتا ہوں, کہا میں بانٹتا بھی رہتا, کھاتا بھی رہتا. ادھر ابو بکر صدیق کا زمانہ پورا ہوا, ادھر آقا فاروق اعظم کا زمانہ پورا ہوا, پھر بھی کھجوریں ختم نہیں ہوئی. کہا عثمان غنی آقا کا زمانہ آ گیا, آقا عثمان غنی کا زمانہ آ گیا. کہا کھجوریں ختم نہیں ہوئی, جو بھی آتا میں بانٹتا جاتا, میں تقسیم کرتا جاتا, کیونکہ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا تھا. ابو ہریرہ, کھجوروں کا تھیلا الٹا نہیں کرنا, ساری کھجوریں باہر نہیں نکالنی, ہاتھ ڈالتے رہو گے جب تک چاہو گے کھجوریں ختم نہیں ہوگی, کھجوریں نکلتی رہیں گی. اب دیکھیے کتنے سال ہو گئے, کتنے سال گزر گئے, نبی پاک کا ظاہری حیات طیبہ بڑا زمانہ آیا, مکمل ہوا. ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا, مکمل ہوا. عمر فاروق اعظم کا زمانہ آیا, مکمل ہوا. کھجوریں ختم نہیں ہوئی. پھر آقا عثمان غنی کا زمانہ آیا, مگر پھر بھی کھجوریں ختم نہیں ہوئی. ابو ہریرہ فرماتے ہیں بالآخر وہ تھیلا گم ہو گیا, مگر خدا کی قسم میرے ہاتھوں سے کھجوریں ختم نہیں ہوئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, ہر صحابی نبی محمد ہمارے, محمد ہمارے. الحمدللہ ہم اس نبی کے ماننے والے, اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرنے والے, سننے والے, جنہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا, اتنی شانوں سے نوازا. حضرت ابو برکت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کی چار بیویاں, کہا کہ ہم نے دیکھا کہ آپ کی جسم سے بڑی خوشبو آتی, ہم نے مہندی سے مہندی خوشبو لے کر دیکھی, لیکن حیرانگی یہ تھی مہندی سے مہندی خوشبو تھی, لیکن پھر بھی جو ان کی جسم سے خوشبو آتی تھی ہمارے جسم سے خوشبو نہیں آتی. ہم بڑے حیران. ایک دن ہم نے پوچھ لیا کہ ماجرا کیا ہے, آخر اس کی حقیقت کیا ہے. ہم نے بڑی بڑی مہنگی خوشبو استعمال کی, مگر جو آپ کے بدن سے خوشبو آتی ہے وہ ہمارے بدن سے نہیں آتی. وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے پسینے کی بات نہیں کر رہا, حضور کے جسم پاک سے نکلنے والے پسینے کی بات نہیں ہو رہی. یہ نبی پاک کا فیضان آگے جاری ہوا ہے. اللہ نے آپ کے ہاتھ کو جو طاقت عطا فرمائی, میرے نبی کا ہاتھ بھی معجزہ ہے. پوچھا وجہ کیا ہے, یہ ایسا کیوں ہوا؟ آپ فرماتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے تو کبھی خوشبو لگائی نہیں, میں نے کبھی خوشبو, یہ اور حیرانی والی بات نہیں, آپ نے خوشبو لگائی نہیں, ہم اتنی مہنگی استعمال کرتے ہیں, ہماری خوشبو آپ کی خوشبو کے سامنے مانی آتی ہے, وہ کم رہتی ہے, آپ کی زیادہ رہتی ہے. آپ کہتے ہیں میں نے کبھی لگائی نہیں, وجہ کیا ہے؟ کہا میں نے واقعی کبھی خوشبو نہیں لگائی. ہوا یوں تھا, ایک بار میرے سارے جسم پر, سارے بدن پر پھنسیاں نکل آئی. میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا, کسی طبیب کے پاس نہیں گیا, بلکہ آمینہ کے لال کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. حضور یہ بیماری آ گئی, پریشانی آ گئی, آپ نے کرم فرمایا. نبی پاک نے نہیں فرمایا اے میرے پاس آنے والے, میں کوئی ڈاکٹر یا طبیب تو ہوں نہیں, میرے پاس نہیں نکلے, کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ پھنسیاں نکلے, میرے پاس نہیں. ہم اس نبی کی شان بیان کر رہے ہیں, سن رہے ہیں. وہ نبی فرماتے ہیں, فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے جہانوں کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی. حضور کو اللہ نے اتنا کچھ عطا فرمایا, اتنا کچھ عطا فرمایا جو نہ کہنے میں کہا جا سکتا ہے, نہ بیان کرنے میں بیان کیا جا سکتا ہے. اتنا کچھ عطا فرمایا. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایسے کرو, اپنے جسم سے اپنا لباس اتارو. لباس اتار کر کہا میں نے لباس اتارا, پردہ کر کے حضور کے سامنے بیٹھ گیا. کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ید اللہ والا ہاتھ میرے جسم پر پھیرا. حضور نے جسم پر ہاتھ پھیرا. کہا خدا کی قسم حضور نے ہاتھ پھیرا, میرے جسم میں اتنا سکون ہو گیا, اتنا سکون ہو گیا, ایسے لگتا تھا کبھی جسم پر کبھی پنچیاں پوڑے آئی نہیں. کہا اس دن سے لے کر آج تک میرے جسم میں خوشبوئیں آتی رہتی ہیں, میرے جسم سے بدن سے خوشبوئیں آنا بند نہیں ہوتی, آتی رہتی ہیں. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھ کی برکت ہے. لیکن آپ کے مبارک جسم سے جو پسینہ نکلتا تھا, پسینہ, اب گرمی ہے نا, گرمی کے اندر چند افراد بیٹھ لینا اور لائٹ چلی جائے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں بیٹھنا مشکل ہو جائے, ایک کمرے میں بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ہم اللہ کے نبی کی شان بیان اور سن رہے ہیں. حضور کی بارگاہ میں ایک غریب
غریب صاحب یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے، اب میرے پاس ہے کچھ نہیں، غریب ہوں، کو تحفہ ہی دے دے۔ عرب کے اندر آج بھی عرب شریف کے اندر خوشبو کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو عربیوں کا ٹیسٹ یا خوشبو کے حوالے سے شاید ہم میں سے کسی کا بھی ٹیسٹ نہ ہو، اس کا ایک الگ ہی ٹیسٹ ہے، آج بھی اسے پسند کیا جاتا ہے۔ تو میرے پاس ہے کچھ ہے، میں بیٹی کی شادی کر رہا ہوں، تو کرم فرمائیے، تو کرم فرمائیے کل آتا، کل ایک شیشی لے کر میرے پاس آتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے صحابی کو جب وہ شیشی لے کر آئے، حضور نے اپنے ہاتھ مبارک سے یوں پسینہ اتارا، شیشے میں ڈال دیا، کہا کہ جاؤ اور جا کر بیٹی کو تحفہ دے۔ کیا دیا؟ کیا دیا تھا؟ کیا دیا تھا؟ پسینہ مبارک۔ لیکن یہ پسینہ کس کا ہے؟ یہ اس نبی کا پسینہ ہے، اس نبی کا پسینہ ہے جس کے پسینے کی خوشبو آج بھی گلاب کے پھول سے محسوس ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں گلاب کے پھول کا ادب کرنا چاہیے، اسے منسوب کیا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ حضور نے پسینہ مبارک دیا، کہا جاؤ بیٹی کو دے دو۔ ظاہر تھی ایسی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن کمال تھا، کمال والے آقا کی ہر چیز میں کمال ہے، حضور کی ہر چیز میں کمال ہے۔ وہ صحابی جب اپنے بیٹی کے پاس خوشبو لے کر گئے نا، اس سے کہا کہ یہ تیرے لیے تحفہ لایا۔ جب وہ لڑکی خوشبو لگاتی تھی، صرف اپنا جسم نہیں، صرف اپنا گھر نہیں، اپنا محلہ نہیں، اپنا علاقہ نہیں، جب اس صحابی کی شہزادی نبی پاک کی بارگاہ سے عطا ہونے والے پسینے کو اپنے جسم سے پر ملتی تھی، لگاتی تھی، پورے گھر، پورے محلے، پورے علاقے سے نہیں بلکہ پورے مدینے سے خوشبو آنا شروع ہو گئی، پورے مدینے سے خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ لوگوں نے اس گھر کا نام ہی رکھ دیا خوشبودار لوگوں کا گھر، خوشبودار لوگوں کا گھر مشہور ہو گیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے۔ واقعی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر پاک اگر ہم ساری رات بھی بیٹھ کر کرتے رہیں تو یقیناً وقت تو ختم ہو جائے گا، مگر حقیقت یہ ہے حضور کی شان و عظمت بیان نہیں کی جا سکتی۔ میں اس کے بعد آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل بیت اطہار کا ذکر کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار، اولا تو یہ طے کر لیں، یہ ہمیں کنفرم ہو جائے اہل بیت اطہار یہ کون ہے، یہ ہے کون؟ ایک تو مشہور قول ہم سنتے ہیں اور حقیقت بھی ہے کہ امام حسن، امام حسین اور سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں پنجتن پاک کہتے ہیں۔ یہ پنجتن پاک یہ بھی حضور کی اہل بیت ہے، لیکن یہی حضور کی اہل بیت ایسا نہیں، یہ بھی حضور کی اہل بیت ہے۔ جملے میں فرق محسوس کیجیے گا، فرق دیکھیے گا، پنجتن پاک بھی نبی پاک کے اہل بیت اطہار میں ہے، لیکن صرف یہی اہل بیت اطہار ایسا نہیں، بلکہ قرآن مجید کے 22ویں سپارے کے اندر جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اہل بیت اطہار کی پاکی کو بیان فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، آپ قرآن مجید کا یہ پارہ 22واں پارہ کھولیے اور کنز ایمان شریف پڑھیے، آپ کو اس آیت پاک کی پچھلی آیات اور اس کے بعد والی آیات میں نبی پاک کی ازواج پاک کا ذکر بھی ملے گا، حضور کی ازواج پاک کا ذکر بھی ملے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی پاک کی بیویاں بھی اہل بیت اطہار میں شامل ہیں، حضور کی بیویاں بھی یہ اہل بیت اطہار میں شامل ہیں۔ اور نبی کی بیوی کی شان کیا ہے میں نہیں بیان کر رہا، اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فرمایا نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، نبی کی بیویاں مومنوں کی کیا ہے؟ مائیں ہیں۔ لہذا جہاں بھی حدیث طیبات کے اندر، قرآن آیات کے اندر اہل بیت اطہار کا ذکر ہوگا، اس سے پنجتن پاک بھی مراد ہے، نبی پاک کی بیویاں بھی مراد ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بندہ امام حسین سے محبت کا اعلان کر دے، امام حسین سے محبت کا اعلان کر دے اور بعد اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پاک کے حوالے سے زبان درازی کرے، ہماری امی جان کے حوالے سے بات کرے۔ ایسا نہیں، یہ اپنی محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے، یہ فرار کر رہا ہے، دو نمبری کر رہا ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ
حقیقت کیا ہے؟ اگر کوئی امام حسن سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اگر کوئی امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، پھر اس محبت کا دعویٰ اس بات میں مستلزم ہے، ضروری ہے، لازم ہے کہ اس کے دل کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کی بھی محبت ہو، حضرت عمر فاروق اعظم کا بھی پیار ہو، حضرت عثمان غنی کی بھی محبت ہو، مولا علی شیر خدا کا بھی پیار ہو، اور پھر ہماری پیاری امی جان اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ مفتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی بھی محبت ہو، تب جا کر کہا جائے گا کہ یہ نبی پاک کی اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ اگر خالی امام حسین کا نام لے کر بندہ اپنے سینے کو کوٹتا رہے، پیٹتا رہے، اور جناب بندہ کڑے پہنے اور کہے میں بڑا حسینی ہوں، بڑا محبت کرنے والا ہوں، وہ حسینی نہیں، وہ اسے منافق تو کہہ سکتے ہیں، اسے شیطان تو کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقتاً اسے حسینی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ فرق ہم نے نہیں کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا جو بندہ میرے صحابہ سے محبت کرے، جو بندہ میرے صحابہ سے محبت کرے، میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرے، میری ازواج سے محبت کرے، تین شخصیات کا ذکر فرمایا، جو بندہ میرے صحابہ سے محبت کرے، میرے اہل بیت سے محبت کرے، میری بیویوں سے محبت کرے، اور زندگی میں اس نے کبھی ان کی برائی نہ بیان کی، زندگی میں کبھی ان کی برائی نہ بیان کی ہو، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت اسے میرا قرب خاص عطا فرمائے۔ یہ حقیقت یہ ہے، اسے سمجھنا ہے، یہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ سنی اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا سچا اسے کہتے ہیں کہ جو اہل بیت اطہار سے محبت بھی کرے، حضور کے صحابہ کا بھی ادب کرے اور حضور کی ازواج پاک سے محبت کرنے والا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار سے محبت کا فائدہ کتنا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا کتنا اجر عطا فرماتا ہے، اور جو محبت نہیں کرتا اسے اس کی سزا کیا ملے گی سنتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ سن کر اپنے ایمان کو تازگی بھی بخشیں گے، اور انشاءاللہ اگر کوئی دوسرا سن رہا ہو یا ایسا کوئی شخص جس کے ذہن کے اندر ایسی کوئی غلط بات بیٹھی ہو، وہ اپنی بات سے توبہ بھی کرے گا اور اپنے کنسیپٹ کو کلیئر بھی کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضور کے دائیں طرف امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کے بائیں طرف امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، کیا خوبصورت نظارہ ہوگا۔ میرے امام نے کہا نا، آپ فرماتے ہیں ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر اور عثمان ادھر، ان جگمگ چاروں میں مہتاب کا عالم کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف امام حسن امام حسین، حضور نے ہاتھ پکڑا اور فرمایا من احبنی، فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، واحب ہذین، اور اس نے میرے حسنین امام حسن اور حسین دونوں سے محبت کی، فرمایا وَأُمَّهُمَا، اور ان دونوں کی ماں بی بی فاطمہ سے محبت کی، وَأَبَاهُمَا، ان دونوں کے والد مولا علی شیر خدا سے محبت کی، کَانَ مَعِي دَرَجَتِي یوم القیامہ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو، یعنی جس کے دل میں محبت مصطفیٰ بھی ہے، محبت امام حسن بھی ہے، محبت امام حسین بھی ہے، محبت سیدہ زہرا پاک بھی ہے، محبت شیر خدا بھی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت میرا ساتھ عطا فرمائے گا، روز قیامت اللہ تعالیٰ اسے میرا ساتھ عطا فرمائے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں سنو، میری اہل بیت کشتی نوح کی مثل ہے، میری اہل بیت کشتی نوح کی مثل ہے، کہا جو بندہ اس میں سوار ہو گیا، من رکبہا نجا، جس نے اس وقت جب نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا اور اس وقت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی تھی، جو بندہ اس کشتی میں سوار ہو گیا اسے نجات مل گئی تھی۔ اسی طرح جس بندے کے دل کے اندر محبت اہل بیت ہوگی وہ بندہ نجات پا جائے گا، اور جس کے دل کے اندر معاذ اللہ ان افراد، ان ہستیوں، ان شخصیات میں سے کسی کے بارے میں دل میں بغض ہوگا وہ بندہ ہلاک ہو جائے گا۔ ایک طرف حضور نے فرمایا کشتی نوح کی مثل ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم، صحابہ اے لوگوں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا۔ الحمدللہ سنی سعادت مند ہے، سنی خوش نصیب ہے، الحمدللہ ہمارے سینوں میں نبی پاک کی آل کی محبت ہے، حضور کے صحابہ کا بھی پیار ہے،
اور اسی کو اجاگر کرتے ہوئے میرے امام نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے رسول اللہ، نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جو بندہ ساری زندگی میری آل سے محبت کرتا رہا، میری آل سے پیار کرتا رہا، پھر اللہ نے اسے استقامت عطا فرمائی اور رہے نصیب دنیا سے جاتے وقت بھی اس کا سینہ آل نبی کی محبت سے خالی نہیں تھا، اس کے سینے میں آل نبی کا پیار تھا، اسے اللہ تعالیٰ کیا کچھ عطا فرماتا ہے، کتنے انعامات سے نوازتا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر کے اندر ایک حدیث پاک نقل فرمائی، آپ فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدا، فرمایا جو بندہ آل نبی کی محبت سینے میں رکھ کر دنیا سے جاتا ہے، جو بندہ آل نبی کا پیار سینے میں رکھ کر دنیا سے جاتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مغفورا له، فرمایا جو بندہ آل نبی کی محبت دے کر دنیا سے جاتا ہے، جو بندہ آل نبی کی محبت دے کر دنیا سے جاتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ انا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات تائبا، فرمایا جو بندہ دل کے اندر آل نبی کی محبت رکھتا ہے، جو بندہ دل کے اندر آل نبی کا پیار رکھتا ہے اور اسی حالت کے اندر اسے موت واقع ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو آخری وقت توبہ کرنے کی شہادت عطا فرمائے گا، اور جس بندے کو یہ دعا مانگا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو بندہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ کیسا سعادت مند ہے، کیسا خوش نصیب ہے، اسے آخری وقت محبت آل نبی کا صدقہ ملتا ہے، اس بندے کو آخری وقت توبہ کرنے کی شہادت مل جاتی ہے۔ نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مؤمنا مستقبلا الایمان، فرمایا جو بندہ ساری زندگی بھی آل نبی سے محبت کرتا رہا، ساری زندگی بھی آل نبی سے پیار کرتا رہا، پھر اللہ نے اسے استقامت دی اور آخری وقت بھی اس کے سینے کے اندر آل نبی کی محبت تھی، آل نبی کا پیار تھا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو آخری وقت کامل ایمان والا کر کے موت عطا فرمائے گا، کامل ایمان والا۔ حضور مہر لگا رہے آل نبی کی محبت کا صدقہ ملتا بندے کو، حضور مہر لگا رہے، اور حضور فرماتے ہیں جس بندے کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا نا، جس بندے کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ اسے جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا، اللہ اسے جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا۔ جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہو وہ داخل جہنم نہیں ہوگا، اور جس کے ایمان پر نبی پاک مہر لگائیں کہ آل نبی کی محبت سینے میں رکھنے والا جو دنیا سے جائے گا وہ رائی کے برابر نہیں، اللہ کامل ایمان والا کر کے موت عطا فرمائے گا۔ بتائیے آل نبی کے صدقے پہ بندے کو کیسے انعامات ملیں گے؟ حضور فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر ونکیر، فرمایا وہ بندہ جس کے دل کے اندر آل نبی کی محبت ہے، وہ بندہ جس کے دل کے اندر آل نبی کا پیار ہے، فرمایا جب آخری وقت ہوگا ملک الموت علیہ السلام اس بندے کی روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائیں گے، میرے نبی فرماتے ہیں، فرمایا ملک الموت علیہ السلام سے تشریف لائیں گے، اس بندے کو آ کر سب سے پہلے جنت کی خوشخبری عطا فرمائیں گے، اور بندہ قبر میں جائے گا، قبر میں دو فرشتے آتے ہیں جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے، فرمایا جب منکر نکیر قبر میں آئیں گے تو وہ بھی آ کر کہیں گے یہ تو دل میں آل نبی کی محبت لے کر آیا ہے، اللہ نے اسے جنتی بنا دیا۔ ملک الموت علیہ السلام جنت کی بشارت دیں گے، پھر قبر میں آ کر منکر نکیر بھی کہیں گے جنتی ہے، اسے جنت کی بشارت عطا فرمائیں گے، خوشخبری عطا فرمائیں گے، اور سبحان اللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے، ہمیں اس بات پر فخر ہے، میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، اس بات پر فخر ہے، اور ہم فخریہ جملہ کہتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی نے مہر لگائی۔ یہ فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات علی السنۃ والجماعۃ،
فرمایا سن لو جس کے دل کے اندر امام حسن کی محبت ہوگی، اس سینے کے اندر امام حسین کا پیار ہوگا، اس سینے کے اندر سیدہ زہرا کی محبت ہوگی، اس سینے کے اندر مولا علی شیر خدا کی محبت ہوگی، اس سینے کے اندر ابو بکر صدیق کی محبت ہوگی، اس سینے کے اندر عمر فاروق اعظم کا پیار ہوگا، اس سینے کے اندر عثمان غنی کی محبت ہوگی، مولا علی شیر خدا کا پیار ہوگا، ازواج پاک مصطفیٰ کی محبت ہوگی۔ میرے نبی فرماتے ہیں وہ سینہ کسی عام بندے کا نہیں، وہ سینہ سنی کا سینہ ہوگا، وہ سینہ سنی کا سینہ ہے، کیونکہ سنی کے سینے میں محبت نبی بھی ہے، محبت مصطفیٰ بھی ہے، محبت صحابہ بھی ہے، محبت اہل بیت بھی ہے۔ الحمدللہ حضور کی ازواج پاک سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن آخر میں ایک حدیث پاک سنا کر میں ختم کر رہا ہوں۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی حاجت نہیں، اللہ کو ہماری نمازوں کی حاجت نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ بندہ مکے جاتا ہے، وہ جو ایسا وہ جو ہے بندہ مکے جائے ایک نماز پڑھے، کتنی نمازوں کو ثواب ملتا ہے؟ مکے شریف جاتے 1,00,000 سب کی بات نہیں آ رہی نہیں، کہا بولے سارے مکے میں جا کر نماز پڑھنے والے کو ایک نماز پر کتنی نمازوں کو ثواب ملتا ہے؟ کیوں؟ وہ مکے میں گیا، کیوں؟ وہ مکے میں جا کر نماز پڑھا۔ اللہ کو توفیق دے بندہ کا، اللہ تعالیٰ جتنے بھی اس محفل میں آئے ہیں سب کو امام حسین کے ذکر پاک کے سب کو بار بار حرمین طیبین کی عادی نصیب فرمائے۔ تب وہاں جائے مکہ پاک میں جا کر قرآن ختم کر لیں، ایک پڑھے ہیں ثواب کتنا ملے گا؟ لاکھ قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایک بار سبحان اللہ کہا، ایک بار نہیں لاکھ بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا، کیونکہ شہر مکہ میں اس طرح کتنا ثواب۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث پاک مستدرک الحاکم کی حدیث پاک ہے، انہوں نے فرمایا تمہیں ایک شخص ہے جو مکے میں رہتا ہے، فلو ان رجلا سفر بین الرکن والمقام، کا بندہ مکے میں گیا اور مکے کا خاص مقام حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان مصلی بچھا کے گیا۔ ویسے تو سارے مکے میں نماز پڑھنے پر لاکھ کا ثواب ہے، اسے مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، ایسا سعادت مند ہوگا۔ تو فرماتے ہیں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان مصلی بچھا کے بیٹھا اور سوتا نہیں ہے، تو صلی وسلم کا وہ نماز ہی پڑھتا ہے، رات نماز پڑھتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، کتنا نیک ہوگا، کتنا نیک ہوگا۔ لیکن میرے نبی فرماتے ہیں دخل النار، وہ جہنمی ہے، کیا ہے وہ جو ہے وہ کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا شک کس بات پہ ہو رہا ہے، میرے قبلے ہے ہی نہیں، شک کس بات کا ہے؟ یہ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندہ وہاں ہے مکے میں نماز پڑھ رہا ہے اور مکے کا خاص مقام حجر اسود، اس کے لیے لوگ لڑتے ہیں، پلانے بناتے ہیں، اور جناب جو گئے وہ ٹکڑے منظر دیکھے ہوں گے، کیا حالات ہوں گے؟ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان مصلی بچھا کے بیٹھا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، پھر بھی جہنم، وجہ کیا ہے؟ پھر بھی جہنم، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس لیے اس کے دل میں میری آل کا بغض پیدا ہے، اس کے دل میں میری آل کا، ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نماز پڑھ کے ہمیں یقین نہیں ہے، رب چاہے تو قبول کرے چاہے نہ کرے، ہم پڑھ کے بھی کہتے ہیں یا اللہ تو نے مسجد میں بلایا، اپنے گھر میں بلایا، نماز کی توفیق تو نہیں عطا فرمائی، مالک جن کی نماز پڑھنا، جن کا سجدہ کرنا تجھے پسند ہے انہیں کا سجدہ، جن کا آمین کہنا تجھے پسند ہے انہیں کا سجدہ، یا اللہ میرے بھی ٹوٹے پڑے سجدے قبول فرما، یہ کہتے ہیں۔ ہم پڑھ کے بھی کہتے ہیں یا اللہ نیکوں کا صدقہ، آل نبی کا صدقہ، اصحاب مصطفیٰ کا صدقہ، نبی پاک کے دوروں کا صدقہ، نماز قبول فرما۔ تو نماز کہاں پڑھنی ہے، کہاں نہیں پڑھنی، کب قبول ہوگی، کب قبول نہیں ہوگی، یہ تو ہم پیمانہ نہیں دیتے، لیکن نبی پاک نے پیمانہ عطا فرما دیا کہ اگر نماز پڑھ کے عبادت کر کے چاہتے ہو کہ عبادت قبول ہو تو پھر دل میں آل نبی کی محبت ہونی چاہیے، آل نبی کا سچا پیار ہو، اصحاب مصطفیٰ کی سچی محبت
محبت و پیار ہو پھر ہی بات بنے گی. اس لیے اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, میرے مالک کریم کا فضل و کرم ہے. مالک کریم نے ہمیں مسلک حق اہل سنت عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی مسلک پر آخری سانسوں تک ثابت قدمی عطا فرمائے. اسی مسلک میں اللہ جینا مرنا نصیب فرمائے. کہیں دائیں بائیں جانے کی حاجت نہیں ہے, کہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. حالات بہت خراب ہیں, حالات اتنے ناگفتگو حالات ہو چکے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا. اور میں یقین مانیے ایسے حالات ہو گئے ہیں, کوئی معاذ اللہ داڑھی رکھ کر بھی اور قرآن پڑھتا ہوا بھی معاذ اللہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خلاف پر اعتراض کر رہا ہے. کوئی بندہ حضور کے صحابہ میں سے کسی صحابی کی برائی کر رہا ہے, بیان کر رہا ہے استغفر اللہ. کوئی معاذ اللہ نبی پاک کی آڑ کی محبت کی آڑ میں لوگوں کو محبت صحابہ سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. نہ جانے کیسے کرتے پھرتے ہیں, کیسے کرتے پھرتے ہیں. اس لیے سب سے بہترین یہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضور کا دامن کرم عطا فرمایا ہے. ہمیں محبت صحابہ ادب صحابہ اللہ نے نصیب فرمایا ہے, اور اپنے آل حضور کی آل کی محبت اور اپنے اولیاء کرام کی محبت اللہ نے نصیب فرمائی ہے. ہم دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ حضور کا دامن کبھی نہ چھوڑے, حضور کے دامن کے ساتھ وابستگی عطا فرمانا. محبت مصطفیٰ, محبت صحابہ, محبت اہل بیت, محبت اولیاء میں ہمیں جینا مرنا نصیب فرمانا. انشاءاللہ ان کی محبتیں ہمارے سینوں میں ہوں گی. انشاءاللہ دنیا سے بھی جائیں گے تو دنیا سے جاتے وقت بھی اللہ کی رحمت سے ان کے صدقے سے بیڑا پار ہو جائے گا, قبر بھی روشن ہو جائے گا. ان کے نانا جان آ کر فرمائیں گے, قبر میں آ کر فرمائیں گے یہ تو میری آل سے محبت کرنے والا میرا غلام آ کے بیٹا ہے. اور انشاءاللہ بروز قیامت بھی انہی نیک لوگوں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے گا, ہمیں جنت میں داخلے کا سبب ہمارا بن جائے گا. اللہ تعالیٰ میں نے جو گفتگو کی ہے مجھے بھی ہم سب کو عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. گفتگو کے دوران اگر مجھ سے کچھ مسٹیک یا کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے معافی عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ.
سبحان اللہ اس میں آپ کے ساتھ عالم صاحب بہت خوبصورت بننے والے کسی کے ساتھ بتا جائے دو شعر پڑھ کے انشاءاللہ آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ سارا قرآن تیرا رنگ و بیان لگتا ہے کہ سبحان اللہ سارا قرآن تیرا رنگ و بیان